نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اور جس طریقے سے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور خوف کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کے اندر بھی خاص طور پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، خوف کا شکار ہیں، اور ایک نا امیدی کی فضا بنی ہوئی ہے، اور بہت ساری اس کے بارے میں تشویشات بھی آ رہی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اس بیماری میں یا اس طریقے سے جو وبائی امراض پھیل جاتی ہیں اس میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی بات، کوئی بھی وبائی مرض اگر آ جاتا ہے تو اس وبائی مرض کو بحیثیت مسلمان ہم اس کو اپنے لیے رحمت بنائیں، ہم اس کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھیں، کیونکہ یہ جو پریشانی آتی ہے، یہ جو تکلیف آتی ہے، یہ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر جو صحیح الفطرت انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تعاون کسی جگہ پہ کوئی آ جائے، تعاون کا اس زمانے میں زیادہ ذکر ہے کتابوں کے اندر، لیکن یہ ساری بیماریاں اسی کے ساتھ جا کے ملتی ہیں، اور تقریباً ایک درجے کا حکم ہوگا ان کا۔ تو نبی علیہ السلام نے تعاون کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو گزشتہ اقوام میں یا بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر ہو اور وہاں تعاون کی بیماری آ جائے تو وہیں پہ آپ نے قیام کرنا ہے، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر تم رکے رہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اور صبر کے ساتھ انسان وہاں پہ رکا رہے، اور اگر یہ اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اس کا شکار ہو کے مر جاتا ہے تو فرمایا اس کو شہیدوں والا اجر ملے گا۔ تو یہ جو وبا آ رہی ہے تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہم نے خوف نہیں کھانا، کیونکہ اگر خوف اس بیماری کا اپنے اوپر سوار کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ بیماری سے زیادہ بڑا عذاب خوف کا عذاب بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طریقے سے آزماتے ہیں، کبھی اس انسان کے اوپر کوئی خوف آ جاتا ہے، کبھی اس پہ کوئی بھوک و پیاس کی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی مال و اسباب ضائع ہو جاتا ہے، کبھی لوگ مر جاتے ہیں، کبھی اس کی پیداوار متاثر ہو جاتی ہے، اس کو نفع نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ آزمائیں گے، تمہیں بھوک و پیاس کے ساتھ آزمائیں گے، تمہیں تمہارے مال کے کم ہونے کے ساتھ آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے کم ہو جانے کے ساتھ آزمائیں گے، تمہیں تمہارے پھلوں کے کم ہونے کے ساتھ آزمائیں گے، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری سنا دو کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو ان حالات میں سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس کیا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، صبر کرے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کسی بھی وقت ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تکلیف آئے، ہمیں فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی اللہ، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، بیماری بھی اسی کے حکم سے آ رہی ہے، صحت بھی اسی کے حکم سے آئے گی۔ اگر کسی انسان نے مرنا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو مرے گا۔
تو صبر کریں، یہ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی جگہ پہ بیماری آ جاتی ہے، بیماری پھیل جاتی ہے، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کے نکل جائیں گے تو شاید ہماری جان بچ جائے۔ اور اس وقت تو جو صورتحال بنی ہوئی پوری دنیا کے اندر، تو پوری دنیا کے اندر جیسے خبریں آ رہی ہیں تو انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ تو حدیث کے اوپر عمل کریں کہ نہ تو بیماری والی جگہ پہ جائیں، اور اگر پہلے سے بیماری پھیل گئی تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ وہاں صبر کرنا ہے۔ حدیث میں اسی بات کی تاکید ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اور یہ بھروسہ کرے کہ جو کچھ میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو خوف بالکل دماغ سے نکال دیں، کیونکہ اس بیماری سے زیادہ بڑا عذاب ہمارے اوپر اس وقت خوف کا بن چکا ہے، تو اس خوف کو ہم بالکل دلوں سے نکال دیں۔ دوسرے نمبر پر اسباب کے درجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسباب کے درجے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر گناہ پھیل جاتا ہے، فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ایسے عذابات نازل فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں نہیں ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے بحیثیت قوم ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ جو بیماری، یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، جب تک آپ کا حکم ہے تب تک رہے گی، ہم کمزور ہیں، ہم اس بیماری کے اندر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں مزید اس بیماری کے ساتھ مت آزمائیے، آپ اس وبا کو، اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دوسرے نمبر پر ہم ان اسباب کے اندر جو ظاہری اسباب ہیں، جو صحت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو ڈاکٹروں کی ہدایات ہیں، ان ہدایات کو بھی ہم سامنے رکھیں، ان ہدایات کے اوپر بھی عمل کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے اس وبا کے اندر، اس پریشانی کے اندر اگر ہم اپنے معاملات کو ایسے رکھیں گے تو امید ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا نقصان ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جتنا خوف ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو کرنے والے کام، تو میری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ بیماری جو اس وقت وبا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، ہم اس میں صبر کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، خوف کو دل و دماغ سے نکال دیں، گناہوں پہ معافی مانگیں، اور اللہ سے توبہ کریں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم آنکھوں سے، زبان سے اور اپنے عملی طور پہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جو کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا ناجائز مال کھایا ہے، سود کھایا ہے، کوئی زنا کیا ہے، کوئی شراب پی ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، اس سارے گناہوں کو ہم یا اللہ چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اس لیے ہم ان گناہوں کو فوری طور پر چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے بندے بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد انسان کی معیشت بھی ٹھیک کریں گے اور انسان کے دین اور دنیا دونوں کو بہتر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔